السلام علیکم، کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھاک ہیں جی۔ آج کی ویڈیو میں نئے امیگرینٹس کے لیے تھوڑی انفارمیشن ہے جاب کے حوالے سے۔ اچھا، جو بھی لوگ کینیڈا موو ہو چکے ہیں، نیو کمرز یا جو ابھی خواہشمند ہے کینیڈا آنے کی، وہ کچھ جو چیزیں ہیں ان کو اگر ویل پریپیئر کریں تو آپ کو جاب ملنے میں آسانی رہے گی، کیونکہ کینیڈا بھی جو ہے باقی کنٹریز کی طرح ابھی کووڈ کے بعد کچھ جو افیکٹس ابھی ورلڈ وائڈ چل رہے ہیں اکانومی کے، اس کے حوالے سے کینیڈا میں بھی اس کا کافی اثر پڑا۔ ایک ٹائم تھا جہاں پہ لوگوں کی کافی ضرورت ہوتی تھی، جابس جو تھی بہت زیادہ اویلیبل تھیں، کسی بھی پروونس میں چلیں جائے۔ اب جو سچویشن ہے وہ چینج ہے، اب جو لوکل کینیڈین ہیں ان کو بھی جاب جو ہے ملنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو نئے امیگرینٹس کو تو ظاہر ہے زیادہ پرابلم ہوگی، جو کہ یہاں کا کوئی ورک ایکسپیرینس نہیں رکھتے۔ تو میں ہمیشہ جو بھی میرے جاننے والے دوست ہوتے ہیں یا ویڈیوز کے ذریعے بھی اکثر لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں، جو کہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے چیزوں کو۔ اگر آپ کے پاس کوئی جاب ایسی جو کہ آپ کی کسی پروفیشن کے حساب سے آپ کی کوئی ڈگری یا آپ کی کوئی کوالیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہے، اور ایوریج اسکول کی اسٹڈیز ہیں اور ایوریج آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے، کسی خاص فیلڈ میں آپ پروفیشنل نہیں ہیں، تو آپ کو 2-3 چیزیں جو ہے وہ کینیڈا میں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے ڈرائیونگ آپ کو آنی چاہیے، ڈرائیونگ لائسنس جو ہے آپ کے پاس کسی بھی کنٹری کا ہے تو وہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی آپ کینیڈا میں موو ہوتے ہیں تو آپ کو کینیڈا کا جو لائسنس ہے وہ ملنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اس میں ایک آپ کا وقت بچ جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے تو کینیڈا میں آپ کو 1 سال کا اسکول کرنا لازمی ہے، اس کے بعد آپ کو لائسنس ملتا ہے۔ تو جس وقت تک آپ اپنی کوئی پروفیشن کے حساب سے جاب نہیں ڈھونڈ پاتے تو لائسنس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پاس آپشنز ہیں۔ ڈرائیونگ ریلیٹڈ جابس جو ہیں وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپشنز نکلتی رہتی ہیں، ورنہ اوبر اور اس طرح کی کچھ اور ایپس ہیں جس میں آپ سائیڈ ہسل یا آپ ٹائم فار دا ٹائم وہ جو آپ کر سکتے ہیں۔ اوبر ہے، اوبر ایٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور فوڈ ڈلیوری کی ڈیفرنٹ ایپس ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ جو آپشن ہے ٹیکسی ہے۔ پھر اگر آپ کو ڈرائیونگ میں ہی آگے مزید آپشن آپ اگر محنت کرتے ہیں تو آپ کو مل جائیں گے، جیسے کہ آپ ٹرکنگ میں جا سکتے ہیں، بس ڈرائیونگ میں جا سکتے ہیں، اور اس کی ایک ہیلتھی انکم ہے۔ اس کے علاوہ اگر ابھی کی بات کی جائے تو کینیڈا جو ہے وہ کافی ٹف اکنامک سچویشن سے گزرا ہے، انٹرسٹ ریٹس کی وجہ سے۔ ابھی بھی جو ہے سچویشن، حالانکہ کچھ ریٹ کٹ ہوا ہے لیکن جابس پہ ابھی اس کا افیکٹ جو ہے وہ نہیں آ رہا، اور انٹرنیشنل جو بھی ایشوز چل رہے ہیں ورلڈ وائڈ، جس میں کہ کچھ یوکرین اور فلسطین کی جنگ جو ہے وہ کافی افیکٹ کر رہی ہے ورلڈ اکنامی کو، اور جو بھی امپورٹ ہے، جو بھی شپنگ لائن ہے وہ کافی سلو ہے اور اس کی پرائسز کافی اوپر جا رہی ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کینیڈا میں آپ کو اگر آپ آلریڈی کینیڈا میں آ گئے ہیں تو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو تھوڑے سے یہ ٹف حالات کا مقابلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں تو ورلڈ میں کسی جگہ پہ بھی ہیں ابھی تو یہ مشکلات جو ہیں وہ ہر ملک میں جو بھی مشکلات تھی وہ ڈبل ہو چکی ہیں، لیکن کینیڈا میں یہ ہے کہ آبادی کا جو بھی ایک امیگریشن کی جو بھی پالیسیز ہے گورنمنٹ کی، تو وہ کبھی فاسٹ اور سلو کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک ایوریج ان کو امیگرینٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سم ٹائم جو ہے کچھ ایوریج کے اوپر جب امیگرینٹس آتے ہیں تو اس کو بھی کینیڈا کی جو جابس مارکیٹ ہے اس میں تھوڑا سا افیکٹ آتا ہے، اس میں ڈیمانڈ جو ہے بڑھتی ہے اور کم ہوتی رہتی ہے۔ تو ہوپ فلی 1 یا 2 سال میں اب سچویشن چینج ہوگی، تو اس کے لیے پریپیئر رہنا چاہیے۔ میرے خیال میں جتنے بھی آپ کے پاس آپشنز ہوں، چاہے ڈرائیونگ ریلیٹڈ ہیں، چاہے اگر آپ کوئی اور آپ کی فیلڈ ہے جیسے کہ آپ الیکٹرک کچھ پلمبنگ یا اس طرح کی جو بھی جو جابز جن کی ضرورت ہے
اگر اس طرح کے آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے کنسٹرکشن میں تو مطلب ایز اے ہینڈی مین جو بھی جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے اگر وہ آپ ہیں تو آپ کو کینیڈا میں فائدہ ہو سکتا ہے، یا اس مشکل صورتحال میں بھی آپ کو جاب ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ویل پریپیئر جب بھی آپ کینیڈا آئیں، یا ان کیس اگر آپ کینیڈا میں آئیں تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ٹیکنیکل جو فیلڈ ہے اس میں اپنے آپ کو امپروو کریں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں جاب ملنے کے زیادہ چانسز رہتے ہیں۔